شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چونکہ رمضان آ چکا ہے تو بہت سارے لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں، تو ایک بھائی نے ایک سوال کیا ہے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ اس بھائی نے کہا ہے کہ جب رمضان کے اندر شیاطین جکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ جی، آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے اور آپ کا سوال بہت ہی دلچسپ ہے کہ اس بھائی نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سفیدت الشیاطین و مردت الجن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین شیاطین کو جکڑ لیتے ہیں، شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، اور جو سرکش جن ہوتے ہیں ان کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس جواب کے اندر کہ یہ بات کو جان لے، اس بات کو مان لے کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، کیونکہ ہر انسان کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، شیطان نے ورگلایا، شیطان میرے پیچھے پڑا تھا، شیطان نے ایسے کر دیا، شیطان نے ویسے کر دیا۔ تو یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل رمضان ہے، کیونکہ رمضان میں تو بڑے بڑے شیاطین جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے بھی کرتا ہے، اس کا نفس اس میں موجود ہوتا ہے، ہر گناہ کے پیچھے شیطان موجود نہیں ہوتا۔ اور اب آتے ہیں اس کے دوسری بات کی طرف۔ دیکھیں، انسان سارا سال گناہوں میں گزارتا ہے، انسان سارا سال گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب انسان مثال کے طور پر، اب انسان کو عادت ہے، ایک انسان کو عادت ہے کہ وہ صبح اٹھتا نہیں، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز پڑھنے کی عادت ہی نہیں، تو سارا سال وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی عادت بن چکی ہے یہ گناہ کرنا۔ ایک انسان ہے وہ گالیاں بہت زیادہ نکالتا ہے، اس کی عادت بن چکی ہے گالیاں نکالنا، اس کی فطرت بن چکی ہے گالیاں نکالنا۔ ایک انسان چوری کرتا ہے، اس کی اب فطرت بن چکی ہے چوری کرنا، اب وہ خود کو کیسے کنٹرول کرے؟ تو جب رمضان آتا ہے تو اس کو وہ عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے گناہ کرنے کی، اس کو اس کی فطرت بن جاتی ہے وہ گناہ کرنا۔ تو ایک کام ہے فطرت کا انسان پر حاوی ہونا، جو فطرتی گناہ ہوتے ہیں تو وہ انسان سے نہیں چھوٹتے الا ماشاءاللہ، کہ اگر انسان بہت زیادہ کوشش کرے۔ تو کیا پتہ چلا کہ رمضان میں اگر بڑے بڑے شیاطین بندے بھی ہوتے ہیں تو چھوٹے موٹے شیاطین جو ہوتے ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر انسان کی جو فطرت ہوتی ہے، جو انسان کے فطرتی گناہ ہوتے ہیں، وہ انسان کو ابھارتے ہیں رمضان کے اندر بھی گناہ کرنے کے۔ پہلی بات انسان کی فطرت، اور دوسری بات انسان کی عادت۔ اب آتے ہیں ایک اور بات کی طرف سے، کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، مجبوری ہوتے نہیں، ہم نے مجبوری بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ مجبوری کیا ہوتی ہے؟ جی میں فلاں کام میں بیزی تھا، نماز نہیں پڑھ سکا، فلاں کام میں بیزی تھا، میں اللہ کو راضی نہیں کر سکا، مجھے فلاں مجبوری تھی میں نے چوری کر لی، مجھے فلاں مجبوری تھی میں نے کسی کا دل دکھا لیا۔ یہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں انسان کی، جو انسان گناہ کرتا ہے، جو ہم نے مجبوریاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو مختصر سا اس کا جواب یہ ہے کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے گناہ کرنا، انسان کی عادت ہوتی ہے گناہ کرنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین رمضان کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر کر اور جنت کے دروازوں کو کھول کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا اور جہنم کے دروازوں کو میں نے بند کر دیا۔ اس رمضان کے اندر اپنی فطرت کو بدلو، اس رمضان کے اندر اپنی عادات کو بدلو، اس رمضان کے اندر اپنی مجبوریوں کو بدلو، تو پھر تم اس گناہوں سے بچ سکو گے اور اللہ کو راضی کر سکو گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو غنیمت جان کر ہمیں جنت کا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ رمضان ہے، چند لمحات ہیں، گزر جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی پتہ نہیں اگلا رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اسی کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اور ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔